اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو بجٹ وہ بنانے جا رہی ہے، دیکھیں آمدنی اور اخراجات کا نام ہی بجٹ ہے نا جی، اور بجٹ کی تعریف تو میرے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 100 روپے ہے اور اخراجات آپ 120 روپے کے کر رہے ہیں تو 20 روپے کا خسارہ ہے، اور اگر آپ آمدنی آپ کی 100 روپے اور آپ 90 کا خرچہ کر رہے ہیں تو یو آر ان آئیڈیل شیپ کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، 10 روپے اوپر نیچے حالات آئے تو آپ نے کر لی۔ ہمارے جو اس وقت اگر میں یہ کہتا ہوں آپ سے، یہ جو قومی اسمبلی میں تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ کے اور ساری منسٹریوں کے بل آتے ہی ہیں، اب ہمارے پہ کچھ چیزیں ایسی امپوز ہو گئی ہیں جس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے، مثلا ٹیررزم پر ہمارا جو خرچہ ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے، اور جو ہمیں مل رہا ہے وہ اتنا سا پینٹس۔ اب ظاہر ہے کہ میری جتنی بھی وسائل ہیں وہ میں ٹیررزم کے اوپر، اس کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے اوپر، فورس بڑھانے کے اوپر، اکوپمنٹس کرنے کے اوپر، جدید جرائم کی شکلوں کے اوپر میں پیسہ ہی پیسہ بہا رہا ہوں۔ تو میری اگر پبلک کو سڑک نہ ملے، بجلی نہ ملے، تو اس کا ایک جواز موجود ہے کہ میرے پیسے وہاں خرچ نہیں ہو رہے۔ اب دنیا نے ہمیں جھونک تو دیا اس میں، لیکن ہماری وہ مدد نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہم پرابلم میں آ رہے ہیں۔ پھر ہماری انڈسٹری کے ساتھ سلوک آپ یہ دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کے ساتھ کہ جی جتنی ایڈوائزز ایشو ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان نہ جاؤ، وہاں اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے، یہاں نہیں آ کے بات نہیں کرو، بزنس نہیں کرو، فلانا نہیں کرو۔ دنیا میں آپ اٹھا کے رکھیں بے شمار ممالک ہیں جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ رات کے 8 بجے اپنے رسک پہ نکلیں گے آپ، لیکن پیرس بھی اس میں شامل ہے، لندن بھی شامل ہے، نیو یارک بھی شامل ہے، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ میڈیا ان کے خلاف کوئی رول ادا نہیں کرتا۔ ہم سے کہا جاتا ہے جی دبئی آ جاؤ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جو ہمارا برانڈ خراب ہو رہا ہے، ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یقینی طور پر پھر ہم مختلف چیزوں پہ آئیں گے۔ تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ یہاں نہیں کر رہے۔ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ انویسٹمنٹ میں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ انویسٹمنٹ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے جو مقامی لوگ ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں سے میں توڑ کے بنگلہ دیش جا رہا ہوں، اور بنگلہ دیش جا رہا ہوں یا میں کہیں دبئی جا رہا ہوں یا اور کئی ممالک میں جا رہا ہوں، تو وہ بیوقوف تو نہیں جو یہاں آئے گا۔ بالکل۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ صدق دل کے ساتھ عوامی نمائندے بیٹھ کے بات کریں، اور یہ چیز سوچیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ کرنے کو بہت کچھ ہے، پوٹینشل بے شمار ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں ریکورڈنگ کا جو کیس ہے سونے کا، بالکل اسی طرف آنے والا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے، آپ کی جانب سے بھی، بہت ساری این جی اوز بھی ہر سال گورنمنٹ کو بہت ساری پالیسیز جو ہے وہ دیتی ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سر وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، لوگ اپوزیشن یا دوسری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کو میں سوائے بدقسمتی کے کیا کہوں؟ دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ گریٹر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی بات کریں تو پاکستان کئی ممالک سے زیادہ بہتر پوزیشن ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اس کو یوٹیلائز پراپر نہیں کر پا رہے۔ ہم ان سہولتوں سے دیکھیں، بے روزگاری کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں ہونی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ آپ کا لیبر ریٹ جو ہے دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت سستا ہے۔ اب یہ جو چائنا کے اندر ساری دنیا جا کے ایک ہب بنا کے بیٹھ گئی، کیا وجہ ہے؟ وہاں پر یعنی ہیومن ریسورسز اور لیبر چارجز اور ساتھ گورنمنٹ کی جو انیشیٹوز ہیں کہ جی یہ لو انسینٹیوز ہم دے رہے ہیں، فلانا کرو فلانا کرو۔ آج فلپس کمپنی جیسے ادارہ بھی کہتا ہے جی میں نے اپنے وہاں نیدرلینڈ میں کچھ تیار نہیں کرنا ہے، میں نے چائنا میں آنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تھوڑا سا ملیشیا میں شروع ہوا تھا، انڈونیشیا میں شروع ہوا تھا۔ ہم اس وقت پاکستان جس پوزیشن پہ، پورٹ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انفراسٹرکچر بہتر کریں، اپنی یہ جو انرجی کی جو ریسورسز ہیں اس کو بہتر کریں، اور تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر صحیح کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جنت ہے۔ مڈل ایسٹ سے بھی آپ سینٹر میں، یہ جو ہماری رشین سارا بلاک ہے اس کے بھی بیچ میں ہے، اور دور دور تک پورٹ نہیں ہے، تو یہ تو آئیڈیل پلیس ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ ہم آپس کی لڑائی، ہم آپس میں متفق نہیں ہوتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو چھوٹی بڑی جو ذیلی تنظیمیں یا اس طرح کی آرگنائزیشن ہے، جیسے ہمارا کراچی آف چیمبر آف کامرس ہے، اس طرح یقیناً چائنا کے اندر بھی ایک ادارہ ہے جو ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے۔
ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی آرگنائزڈ اور بڑے ایک بالکل اپروپریٹ طریقے سے اپنی پروڈکٹس کی وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں. وہاں پر ایگزیبیشن کا شنگھائی میں ابھی لاسٹ ایئر ایک دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن جو ہے وہ کی تھی, انہوں نے ریکارڈ بزنس کر رہے ہیں. ہمارے ان چیزوں کا بڑا فقدان نظر آتا ہے. آپ کیا اس کی ساری ذمہ داری حالات کے اوپر ڈال دیں گے, یا آپ بھی کہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ چیمبر آف کامرس یا اس طرح کے اداروں کی طرف سے بھی کچھ کمی ہے؟ میرے بھائی دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی ناکامی ہوتی ہے نا, اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا, کامیابی کے 100 باپ بن جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری مجموعی طور پر یہ ہماری قومی ناکامی ہے. اس میں اگر 1 پیسے کا حصہ میرا ہوگا تو 10 پیسے کا کسی اور کا ہوگا اور کسی اور کا ہوگا. یہ اجتماعی ذمہ داری ہوگی. میں نے جیسے کہ آپ سرچ کیا کہ جب باہر کا انویسٹر کبھی بھی اٹریکٹیو ہوگا تو وہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اور میں یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہوں گے. وہ کبھی بھی نہیں آئے گا باہر سے. لیکن سر وہ I'm sorry to say کہ وہ یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, جیسے آپ نے ریکوڈک کا کہا یا تھرکول کا کہا, وہ کمپنی یہاں پر ٹھیکہ لینے کے لیے آتی ہے, وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. پھر وہ یہاں پر کیسے آئے گا؟ اب لوکل انویسٹر کی تو آپ بات ہی چھوڑ. دیکھیں سر, اگر وہ انویسٹر جو اسٹیل مل کو کوڑیوں کے مول خریدنا چاہتا ہے, وہ انویسٹر جو ہماری تیل کی پیداوار کو کوڑیوں کے مول میں لینا چاہتا ہے, یا وہ چاہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ انویسٹر نہیں ہے, وہ کوئی سازشی ہے. اس کو انویسٹر کا روپ دے کے ہم نے اپنی قومی دولت اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو اس کو انویسٹر ہم کہیں نہیں. میں اس جینین انویسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے. اگر اس نے میری دولت کو سمیٹنے کے لیے انویسٹمنٹ کا روپ ڈالا, اس سے بہتر ہے وہ نہ آئے. مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں ریکویڈک کی ہم بات کر رہے تھے, جو سپریم کورٹ کی میں جو بحث کے دوران جو تفصیلات اس کی اب آ رہی ہیں میرے سامنے, اس میں وہ ہمارے ریزروز کو جس طریقے سے لے کے جا رہے تھے, جو ہمارے سندک کا اور دیگر جو چیزیں ہیں, مطلب یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کریں؟ ہم اس کو برداشت کریں, بدقسمتی کہیں, کیا کہیں؟ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو دیں. تھینک یو ویری مچ مسٹر خلیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کوشش کی کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے جتنی بھی آپ سے جو ہے وہ پریشانیاں یا مشکلات میں جس کو کہوں گا اس کے بارے میں جان سکیں, اور آپ سے بڑی اچھی بجٹ کے اوپر بھی ڈسکشن رہی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پھر کسی وقت جو ہے بلائیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام ان فوکس. ہم نے کوشش کی کہ ملک میں جاری جو معاشی نظام ہے یا بجٹ کے حوالے سے جتنے بھی اصلاحات ہونے جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے ہم اپنے گیسٹ سے جو ہے ان کی رائے جانیں. اگلے پروگرام میں شامل کریں گے کوئی نیا ٹاپک اور نیا گیسٹ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام ان فوکس.